بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے میں تقریباً 19 اہم مضامین بیان ہوئے۔ 12ویں سپارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ مضامین سورہ یوسف کے بیان ہو چکے تھے اور بات بادشاہ کے خواب تک پہنچی تھی۔ جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اور تدبیر بھی بتائی مشکلات سے نمٹنے کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ جس گناہ کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی جس نے الزام لگایا تھا، وہ بول اٹھی کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، ہاں اگر اللہ بچا لے تو وہ الگ بات ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی امانت پر ہمیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیں، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم رکھتا ہوں۔ دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط کے زمانے میں غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائی کو لانے کا، جو ان کا بھائی بنیامین تھا، اس کو لانے کا مطالبہ کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ان کے غلہ سے بادشاہ کا گمشدہ پیالہ نکلا تو دوسرے بھائیوں نے اصرار کیا، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم میں سے کسی اور کو آپ روک لیں لیکن ان کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے پاس ہمارا مال تھا ہم اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں روکیں گے۔ چوتھا مضمون بیان فرمایا کہ بڑے بھائی نے دیگر بھائیوں سے کہا کہ میں تو اب گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک باپ اجازت نہ دے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سب قصہ سنا تو بیٹوں سے کہا، یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ فوراً بول اٹھے، کیا تم یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، انا یوسف، جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم سے خطا ہوئی، ہم خطا کار تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کی وسعت کا اظہار فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی جو بینائی میرے غم میں رونے کی وجہ سے چلی گئی ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ جب خوشخبری لانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالی تو ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ سب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا کہ اے نبی، یہ قرآن کی ایک نصیحت ہے سب دنیا والوں کے لیے۔ چھٹا مضمون بیان فرمایا کہ کہہ دو اے نبی جی کہ میرا راستہ تو یہی ہے، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ وہ مدتوں تک نصیحت کرتے ہیں اور لوگ کان نہیں دھرتے، اور جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تو اچانک پھر ہم مجرموں کو اور نہ ماننے والوں کو گرفت میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ یوں سورہ یوسف کا اختتام ہوا۔ آگے سورۃ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں توحید کو، رسالت پر شبہات کے جواب اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کو
قرآن کی حقانیت اور حقیقت کو، مومنین کے لیے وعدہ اور کفار کے لیے وعید جیسے مضامین کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 7واں مضمون یہ بیان ہوا کہ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو ان کی اس بات پر تعجب کرو۔ تعجب کے قابل یہ بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ یہ خواہشات نفس کے اسیر ہو گئے ہیں، یہ جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے سابقہ قوموں کی عبرتناک مثالیں آ چکی ہیں۔ 8واں مضمون بیان فرمایا کہ تم میں کوئی رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے پیچھے نگران لگے ہوئے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی پاکیزگی اور تعریف کرتی ہے، اور اس کے فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں۔ اور دوسرے خداؤں سے مانگنا تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر درخواست کرے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح غیر اللہ سے، دوسرے خداؤں سے مانگنا ایسا ہی ہے۔ کافروں کی دعائیں بیکار ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اگر کسی کو سجدہ کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو باطل ہے اس کی مثال جاگ جیسی ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ 9واں مضمون بیان ہوا کہ قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو بیدار مغز ہوں، عقل کے اندھے نہ ہوں۔ اور مومنین کی سیرت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا کردار، ان کی سیرت کا رنگ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے نہیں، اپنے رب کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں بلکہ نیک طرز عمل سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، اور رزق کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس میں اللہ کمی کر دیتا ہے اور کبھی اس میں زیادتی کر دیتا ہے۔ 10واں مضمون بیان فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہدایت صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جو خود راستہ تلاش کرنا چاہیں۔ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ 11واں مضمون بیان فرمایا کہ جو لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں ان کے سامنے ان کے خود ساختہ عقائد اور مکاریاں شیطان نے بڑی خوشنما اور بڑی خوبصورت اور مزین کر کے رکھ دی ہے، اور اہل ایمان تو اس جنت کے وارث ہیں جس کی نعمتیں دائمی اور سائے لازوال ہیں۔ آگے آیت نمبر 38 اور 40 میں بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی بیوی بچوں والے ہی تھے، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اگر حساب لینے پہ آئے تو چند منٹوں میں وہ حساب لے لیتا ہے اور بڑی عجلت کے ساتھ گرفت کر لیتا ہے۔ آگے سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں رسالت کو، کفار کی سزا کو، مومنین کی جزا کو، توحید کو بیان فرمایا گیا، اور توحید کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا۔ 13واں مضمون پارے کے اعتبار سے بیان ہوا ابتدائی آیات میں سورہ ابراہیم کی کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ جہالت میں بھٹکنے والے انسانوں کو روشنی میں لائیں، اور جن لوگوں نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کر کے دنیاوی مفاد کو ٹھنڈے دل سے آخرت کے مقابلے میں قبول کر لیا ہے اور نفس کو خدا بنا لیا ہے، ان کے دل ہدایت سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ آپ ان کو راہ راست پر لائیں، ہدایت کی طرف لائیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ قرآن پاک عطا کیا گیا۔ 14واں مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر متنبہ کرتا ہے
کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ جب شکر گزار بنو گے تو اللہ اور اضافہ کرے گا، نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا، بڑھائے گا۔ اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران نعمت کر کے سرکشی اختیار کرو گے تو تمہیں سخت سزا ملے گی اور تمہاری نعمتوں کو چھین لیا جائے گا۔ آگے بیان فرمایا کہ سرکشوں کے لیے تو جہنم تیار ہے، جہاں پیپ جیسا پانی ملے گا، اور جسے حلق سے اتارنے کی کوشش بھی کریں گے مگر وہ مشکل سے اتار سکیں گے، اور ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں جسے ہوا اڑا کر منتشر کر دیتی ہے۔ آگے 16واں مضمون آیت نمبر 22 میں، 24 میں، 26 میں بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میرے وعدے تو محض دھوکے تھے، لیکن میں نے تو صرف برائی کی دعوت دی تھی، کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، صرف دعوت دی تھی، وسوسہ ڈالا تھا، خیال لایا تھا۔ اس لیے آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، آج میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک غیر مستحکم درخت کے ساتھ دی گئی۔ اور 17واں مضمون آیت نمبر 33 میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو اور ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم ان سب سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ 18واں مضمون بیان فرمایا آیت نمبر 35 اور 37 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ آباد کیا تو دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اور میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر زمین میں وادی غیر ذی زرع میں بسایا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا رزق عطا فرما اور اسے لوگوں کے لیے مرکز بنا دے۔ آخری مضمون بیان فرمایا کہ اس دن ظالموں کا کیا حال ہوگا جب نظر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں الٹی ہوئی ہوں گی، اور ظالم کہیں گے کہ اے پروردگار، ہمیں اب مہلت دے، اب ہم ضرور رسولوں کی بات مانیں گے۔ جواب ملے گا کہ تمہارا تو خیال یہ تھا کہ تم پر کبھی فنا ہی نہیں آئے گی، تم کبھی ختم ہی نہیں ہوگے، تمہیں موت ہی نہیں آئے گی۔ اور بالکل آخر میں بیان فرمایا کہ ان کافروں نے اور ان ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے اپنی ہر چال اسلام کے خلاف کر کے دیکھ لی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اللہ ان کی ہر چال اور تدبیر کو ناکام کرے گا۔ یوں 13ویں سپارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ہم سب کو فہم نصیب فرمائے۔